الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبي المجتبى الهاشمي القرشي العربي المصطفى وعلى آله التقى وصحبه النقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلاۃ وسلام بعد از حمد و ثنا درود بحضور نبی کریم رؤوف الرحیم دعا ہے میرا اللہ سانو ساریاں نو حضور سرکار دی راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اللہ تعالی اس بندے نو پسند کردا ہے جیڑا اللہ تعالی دے حبیب نال محبت کردا ہو۔ جیڑا بندہ اس دروازے نو چھڑ کے ڈائریکٹ اللہ نال محبت کرنا چاہے او دی محبت قبول ہو سکتی، محبت او دی قبول ہوے گی جیڑا حضور نال محبت کرے گا۔ اللہ فرماندے نے مڑ میرے نال محبت کرے تاں محبت قبول ہو سکتی۔ جویں حضور نال محبت تو بغیر اللہ نال محبت کامل نہیں ہو سکتی، ایویں ابو بکر صدیق نال محبت نہ ہوئے تے حضور نال محبت کامل نہیں ہو سکتی۔ سمجھ آئی؟ جویں حضور دی محبت تو بغیر رب دی محبت حاصل نہیں ہو سکتی، ایویں ابو بکر صدیق دی محبت تو بغیر آمینہ دے لال دی محبت حاصل ہو سکتی۔ اگر حدیث شریف سنانا تاکہ تھان گل دی سمجھ آوے، حضور سرکار صحابہ دے اندر تشریف فرمانے، بڑی مشہور حدیث ہے، حضور سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت دے وچ آپ نے لینا کھچیاں 72 لینا کھچ کے آمینہ دے لال نے فرمایا اے میری امت دے فرقے نے اور اے سارے دوزخ جان گے، جنت جانا نہیں۔ صحابہ نے فرمایا سونیا مڑ جنت کنا جانا ہے؟ تو سرکار نے ایک لین کھچی جڑی سدھی حضور دے قدماں دے وچ آئی۔ سرکار نے فرمایا ایس لین تے جڑے ٹرے انہاں جنت تے جانا ہے۔ میں ایتھے ایک اپنا خیال پیش کرنا، میرا یہ خیال ہے جدوں حضور سرکار نے لین کھچی اپنے قدماں وچ، ہن تسی ایتھوں اٹھو، تسی یہ فیصلہ کردے ہو ظاہری طور تے کہ میں حضور دے قدماں وچ
کوئی بندہ بھی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں عمرہ شریف تے جانا ہے یا میں حضور سرکار دے قدماں وچ، تسی میں دسو جیڑا بندہ بھی قدماں وچ جاوے، قدماں وچ جان تو پہلا اوتھے کہیں ہونا ہے؟ ایس وقت حضور تے قدماں وچ کون کون؟ جے حضور اس لین تے ٹردیاں ہویا آمینہ دے لال دے قدماں وچ جانا ہے، ساریاں تو پہلا ابو بکر صدیق دے قدماں وچ ہو کے عمر دے قدماں وچ لگ کے آمینہ دے لال دے قدماں وچ جانا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جے اوتھے جانا چاہنا ہے جیڑی حضور لین کھچیے، جیڑی اہل جنت دی لین ہے بھیا، اس لین تے جانا ہی تے اون دے راہ وچ ابو بکر صدیق تو بغیر اور کوئی واہ یعنی شارٹ کٹ، یا تو شارٹ کٹ مارنی ہے نال دوجیاں لینا نے، سمجھ آئیے کہ لینا جو نال لگیاں ہوئی نے، یا تو شارٹ کٹ مارن دی کوشش کرنی ہے تو اس لین تے چڑھ جانا ہے جہاں تین دوزخ وچ لے جانا ہے۔ لہذا شارٹ کٹ جے بھی حضور دے قدماں دے وچ جانا ہے اس ابو بکر صدیق نو سلام کر کے جانا ہے۔ لہذا ایویں جی میں مدینے جانا ہوئے حضور دے قدماں دے وچ ظاہری طور تے ابو بکر صدیق تو بغیر نہ جا سکدا، ایویں جے اہل معرفت دی نظر محبت دے رستیاں تے عشق دیاں رستیاں نو عبور کر کے آمینہ دے لال دے کول جانا چاہنا ہے تے مڑ ابو بکر صدیق نو اپنے دل وچ وسا تاں آمینہ دے لال وسنے۔ میں مثال دینا تاکہ تھن گل اور سمجھ آ جاوے۔ جدو حضور سرکار نو حضرت ابو بکر صدیق لے کے گئے غار تے، جدو مڑھیاں تے چاہ کے لے گئے اوتھے کھلوتے، تسی میں دسو غار وچ پہلا کون گیا؟ غار وچ پہلا ابو بکر صدیق گئے نے۔ سونیا تسی باہر کھلوو، میں اندر جا کے غار نو صاف کرنا، میں غار نو سونیا میں صاف کرنا۔ ایتھو گل نوٹ کرو، جڑے دل وچ پہلا ابو بکر نہیں آنا حضور آنا، سائیاں اوتھے بھی پہلا گل کے دسیا ہے بھائی ابو بکر جتھے تو جانا ہے اساں اوتھے آنا ہے۔ اور میں ایک اور گل اکثر آندا رہنا اپنے سنگیاں کہ جن دے نال بندے نو محبت ہوئے نا، پیار دا رشتہ جن دے نال رکھیا ہوئے، تعلق ہوئے، میرا کوئی سجن ہوئے مینوں بڑا پیارا ہوئے تے کوئی بندہ مینوں بار بار آ کے سینے لاوے، میرے گلے ملے اور میرے دوست نو گالیاں دے یا انہوں اچھا نہ سمجھے، تو کیا وہ دوبارہ میرے سینے لگے گا؟ تو میں انہوں آکھنا آ جا لگ جا، میں آکھنا بھائیا جن دے نال میں محبت کرنا انہوں گالاں کٹ کے میرے سینے لگنا دور ہو جا۔ آمینہ دے لال جنہوں اجے تک سینے نال لایا ہویا ہے ان دے بارے تو دل وچ بغض رکھیں، او دے بارے تو دل وچ بغض رکھیں تے مڑ تو جندی بھی محبت دا اعلان کرتا رہو، تیری محبت فائدہ مند ہو سکتی۔ یہ گل ہمیشہ یاد رکھو۔ حضور سرکار دے صحابہ بیٹھے سن، حضور سرکار مسجد نبوی وچ داخل ہوئے، حدیث شریف ہے حضور سرکار نے ایک ہاتھ حضرت ابو بکر صدیق دا ہاتھ پھڑیا ہوئے، ایک ہاتھ حضرت عمر فاروق دا ہاتھ پھڑیا ہوئے۔ آپ مسجد داخل ہوئے تو صحابہ ویکھ کے خوش ہوئے، مسکرائے۔ حضور نے فرمایا کیا تسی یہ ویکھ کے خوش ہوئے ہو؟ فرمایا جی آمینہ دے لال اساں ویکھے سونیا ساڈا دل راضی ہویا ہے، یاراں نو اکٹھیاں ویکھے تے ساڈا دل راضی ہویا ہے۔ حضور فرمایا تواڈے دل نو ہور راضی نہ کراں؟ سونیا کر دیو۔ تے فرمایا جویں اسی ایتھے اکٹھے ہاں انشاءاللہ حشر وچ بھی میں تے ابو بکر و عمر ایویں اکٹھے اٹھانے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی گل؟ آپ نے فرمایا جویں اسی ایتھے اکٹھے ہاں انشاءاللہ اوتھے بھی ایویں اکٹھے ہوواں گے۔ ہن تسی مینوں دسو جنوں حضور دنیا تے بھی نال رکھن، بروز حشر بھی نال رکھن، جنت وچ بھی نال رکھن، جڑا ہر ویلے نال ہوئے، جڑا اون دے تو وگڑے، جڑا انہاں نال یاری نہ بنا کے رکھے، اونوں آمینہ دے لال اپنی بارگاہ وچ قبول کر سکدے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ لہذا کسے دی بھی اکثر دنیا دا قانون ہے، یہ دنیا دا قانون ہے، بندے کسے نو امپریس کرنا ہوئے نا تو وہ ویندے نے کہ اے سب تو زیادہ محبت کیندے نال کردا ہے، لیکن اسی یہ آنے ہیں بھائیا جڑے نہیں مندے نے انہاں کول اساں بانا، ساڈی محفل اور مجلس انہاں بندیاں نالے
جڑے حضور نو بھی مندے نے، حضور دیاں یاراں نو بھی مندے نے اور انہاں نال محبت کردے کہ جدوں اساں حضور سرکار دی آ حدیث پڑھیاں، کوئی میں اجے پڑھدا پیا، میں اکثر حدیث ویکھیاں کوئی گھٹ ود ہو سی دی جن دے وچ اے ہویا ہوئے حضور جاندے پے ہے، حضور بیٹھے ہوئے ہے تے نال ابو بکر صدیق کوئی نہ ہے، اے حدیث تانوں بڑیاں گھٹ لبن گیاں۔ اکثر تسی ویکھو کہ حضور دے نال ابو بکر صدیق اکٹھے نے، بھائیا جنہاں نو ہر وقت یار اکٹھا رکھدا ہوئے تو بھی سینے وچ اکٹھیاں رکھ لے، تو انہاں دا نام سن کے گھبرنا، اے گھبرن والےاں نو پیانا، انہاں دا نام سن کے گھبری دا بھائیا سائیاں سینے نال لایا ہویا ہے تو سن گھبرن دی کیڑی لوڑ ہے، اسی بھی پھڑ کے سینے نال لائی وتھیے۔ اور جدوں اسی حضور سرکار دی حدیث ہے حضور سرکار دی کہ جیڑا ابو بکر نال محبت کرے وہ انج سمجھے جویں اس میرے نال محبت کیتی ہے، جیڑا ان دے نال بغض رکھے وہ انج سمجھے جویں میرے نال بغض رکھے۔ دیکھو نا وفا بھی تا آپ نے بڑی کیتی، کوئی بندہ نکا جہا نہیں۔ اج تسی ازما لویا کوئی بیلی ہوئے 50,000 روپیہ منگ لویا، بیلی کھڑی جاسی بیلی کھڑی جائے گا، کوئی 50,000 لاکھ منگ لویا بہن لوڑ دے، اکثر بیلی کھڑی جاندے نو مڑ لب دے روپیے بندیاں پیارے ہوندے تے میرے حضور اعلان فرمایا اسلام نو تواڈے مال دی ضرورت ہے، مال واسطے حضور اعلان کیتا، سارے صحابہ ہی اپنے پیار دے مطابق لے آئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق گئے تے سارا مال وچ گڑڑی دے رکھے اور پھر دیوار تے ہاتھ پھیرن لگ پے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ابا جان سارا مال تو رکھ لے، ہاتھ کیوں پھیر دے ہو؟ میرا خیال ہے کہندا ہے کہ آپ نے دل چ گل آئی ہو سی پہلی واری یار مال منگیا ہے، جان تو پھر وہ تو سارا علیحدہ ہے نا، پہلی والی یار مال منگیا ہے، صدیق نو یہ گل بھی گوارا نہیں، بے گھر مڑ تھوڑی ساری شے بھی رہ جاوے، تھوڑی ساری بھی رکھنی، یار جو مال منگیا ہے تے ہے جو یار دا، سارا کچھ یار دا ہے تے یار منگیا ہے سارا کچھ ہی دے چھڑیے۔ تو جدو حضور سرکار دی بارگاہ گیا، سرکار فرمایا ابو بکر سارا کچھ ہی لے آئے، سارا کچھ ہی لے آئے، گھر کچھ نو رکھیا؟ فرمایا سونیا ہاں جو تیرا تے تیرے قدماں تو وار چھڑیا، بلکہ جے انج آکھاں تے ہور سونا ہو جائے گا، سونیا اگے ہی میرا کوئی نہ، سونیا ابو بکر دے جسم تے جننے وال، سونیا سارے تیری عطا نال نے، بلکہ انجاندے ہونگے سونیا کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کملی والے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، سونیا کوئی اپنی شے ہوندی تے رکھدا، آمینہ دے لال سارا کچھ تیرا کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ میرے آمینہ دے لال نے سینے نال لایا، حضور راضی ہو گئے۔ ہن تین دساں ابو بکر صدیق دا مقام کیے، میرے حضور سرکار دے اس پیارے یار نے اپنے جسم دا لباس بھی اتاریا، جڑے کپڑے پائے ہو بھی تے ٹاٹ دا لباس پا کے حضور دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل امین جدو وہی لے کے آئے، حضور نے ویکھیا جبریل نے ٹاٹ دا لباس پایا ہویا ہے، آپ نے ویکھیا بھی جبریل بھی ٹاٹ دا لباس پایا، دلال نے پوچھیا جبریل نوری ہو کے آج ٹاٹ دا لباس کیوں پایا ہوئی؟ فرمایا سونے آج میں کلے نہیں پایا ہویا، اللہ نے حکم دیتا ہے آج ابو بکر صدیق ٹاٹ دا لباس پائے، سارے فرشتے نوری لباس لا دے وہ، آج سارے ابو بکر دی سنت ادا کرو۔ سارا کچھ جدو صدیق یار تو آ رہے ہیں، سائیاں بھی مڑ مرتبہ عطا کیتا ہے، جدو انہاں کیتا ہے مول تے سائیاں گوں میں پا چھڑیا ہے مول،
انہاں سارا کچھ واریا سائیاں اوے عطا کر چھڑیا ہے، کوئی مل پایا ہے۔ اے مقام ہے ویلی حضرت ابوبکر صدیق دا، اے مقام ہے جدو حضور سرکار نے اعلان نبوت کیتا نا، حضرت ابوبکر صدیق جدو نال سن تو کافرہ نے آپ تے حملہ کرن دی کوشش کی تھی حضور سرکار پہ، حضرت ابوبکر صدیق اگے کھڑے ہو گئے، ساریاں ضرباں اپنے سینے تے کھا دیاں تے بے ہوش ہو گئے۔ اے گل ہے، ساریاں ضرباں اپنے سینے تے کھا دیاں تے بے ہوش ہو گئے۔ جدو ہوش آئی اپنا حال نہیں ویکھیا، سب تو پہلا جڑا جملہ منہ چوں نکلے وہ یہی نکلے آئے دسن والے ہو، دسو میرے یار دا کی حال ہے۔ تائیں بلیا کسے آکھیا نہ مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی، نہیں بھولی زمانے کو ادا صدیق اکبر کی۔ اے ویلیا مقام مرتبہ حضرت ابوبکر دا، ایڈا ڈاڈا حضور نال عشق رکھ دینے، تھوڑا باڑا نہیں، ڈھیر ڈاڈا حضور سرکار دی بارگاہ وچ تشریف فرما ہوئے۔ سونیا اس غلام دیاں خواہشاں نے، سونیا میرے دل وچ بھی کچھ خواہشاں نے، جے کدی پوریاں ہو جان تے سونیا بڑا مزہ آوے، کم بن جائے سونیا اے میریاں خواہشاں نے۔ حضور فرمایا دس تیری کی خواہش ہے؟ سونیا پہلی خواہش وے مال صدیق دا ہووے، سونیا تیرے قدماں تو قربان ہو جاوے۔ سونیا دوجی خواہش اولاد میری ہووے، ساری زندگی تیری خدمت کردیاں گزار دے۔ تے سونیا تیری جی خواہش بڑی ڈاڈی ہے، سونیا اکھاں میریاں ہون، چہرہ تیرا ہووے، صدیق تکدا رہ جاوے۔ بلکہ جے حضرت ابوبکر دی تیسری خواہش نو انج پڑھا تے بالکل غلط نہیں ہوئے گا۔ سلطان باہو نے ترجمانی کی تھی، آپ فرماند نے سونیا میری تیجی خواہش ہے کہ سونیا اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں لولو دے مڑ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں اور کدے ول بجاں مرشد دا دیدار وے باہو تے سانو لکھ کروڑا اجاں سونیا میرا دل کردہ تیرا دیدار کردیا ہویا زندگی گزار دیواں۔ پھر آمینہ دے لال نے تین خواہشاں پوریاں کیتیاں، ساریاں خواہشاں میں ہی پوریاں کیتیاں۔ ہاں مال بھی رات خرچ ہویا، اولاد بھی خدمت کر دی رہی۔ تو جدو غارج پہنچے نا، جدو آپ غارج پہنچے تو آپ نے وہ بند کر کے سوراخ ایڑی رکھ کے فرمایا سونیا تشریف لے آؤ۔ تو حضور سرکار تشریف لے کے آئے تو سرکار نے اپنا سر ابو بکر صدیق دی جھوڑی وچ رکھیا اور سرکار لیٹ گئے۔ انج حضور دا چہرہ آیا، یعنی میں تھانوں دسنا کہ کیویں چہرہ سی، یعنی جدو آپ دے آنسو نکلے تے آپ دی آنسو جڑا ہے وہ حضور سرکار دے رخسار دے ڈگا، یعنی اولے اکھاں اتے لگیاں ہوئیاں آئیاں۔
جڑی انہاں خواہش کیتی نہیں بس سونے اکھاں میریاں ہون تے چہرہ تے میں تکدا رواں اوویں چہرہ سامنے آ اوویں چہرہ سامنے آ تے آپ تکدے پے تے بالکل فوکس کر کے تکدے پے ادو یار پہ ویندے نے ادو یار پہ ویندے نے تے ادو اپنے آپ پہ کردے نے بھئی کیڈا سونا یار ہے ادو یار دا نظارہ پہ کردے نے ادو دنیا والےاں نوں دسدے نے تو اجے میرا محبوب نہیں ڈیٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے او بجلی ڈردی لشک نہ مارے تے متا بے ادبی ہو جاوے جے او رکھے ہاتھ وچ پھلاں دے تے ہاتھ پھلاں تو ود جاوے او آزم یہ ڈا سوڑا مائی تے سانو کدرے نظر نہ آوے ادو یار دا دیدار پہ کر دینے ادو یار دا دیدار پہ کر دینے تے سب ڈنگ ماریا ظاہر ڈنگ دا بھی درد دا پھر بندے نو بڑا ہوندہ ہے سپ ڈنگ ماریا تو جدو ڈنگ لگا درد ہوئی تو آپ نے پیر ہٹایا جیند جاندی ہے تے ٹر جاوے یار دے آرام وچ خلل تھا نہ آوے جندے نال پیار ہووے انہاں نوں پریشان نہیں کریدا سمجھ آئیے کہ نہیں جنہاں نال محبت ہووے انہاں نوں پریشان کریدا نہیں انہاں دا جویں دا مزاج ہووے اس مزاج وچ ڈل جائیدا ہے یہ نہیں آکھیدا بس ساڈی ڈیمانڈ بھی پوری کیتی جائے جدوں محبت کرے نہ کدی بھی کسے نال بھی تسی لو کرو محبت کر دیو کسے نال بھی تو کدی بھی رسپانس دی ڈیمانڈ نہ رکھیا کرو کہ اگو سن بھی ایویں ہی محبت لبے تساں جو کیتی ہے تہاڈا حق بندا ہے او جویں دا بھی ہے جویں بھی کردا ہے اوویں ہی قبول کرو اور نہیں کردا تاں بھی کرو ان دی کمفرٹ نو محسوس کرو اپنا نہیں تو آپ نو ڈنگ لگا ہے لیکن آپ بولے نہیں اس دوجا ماریا ہے مڑ بھی بولے بھائی کسی آگیا نا ڈنگ سپ دا کھا کے بھی چپ بیٹھا ہے تیری تابعہ داری دے کیا کہنا بولے نہیں اتھرو ڈگے حضور سرکار دے رخسار تے بولے مڑ بھی نہیں تے کسے میرے رنگے وجدان وچ پوچھیا بس سرکار جان بھی جا سکتی ہے جان ظاہر ہے سب دا ظاہر ہے تے بڑا زہریلا ہوتا ہے تے سونے جان جا سکتی ہے تے تسی اٹھا دیو ہا یا پیر حلال ہوا انہاں کیا تینو اس گل دئی تے نہیں نہ پتا اے تے ایک جان ہے ہزاراں ہوندیاں یار تو وار چھڑدا یار نو اوکھیا نہ کرنا بلکہ جیں آکھاں تے اور سونی گل ہوے گی حضرت ابوبکر صدیق نے یہی فرمایا ہو سی گا سونیا ایک جان رب دتی اے ٹر جائے دکھ کوئی نہیں سونیا کدی ہزار ہوندیاں ساریاں تیرے دوار چھڑدا بلکہ جا کیا سیدھا کرو تیرے نام پہ جان فدا ایک جان کیا دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کرو دو جہاں نہیں سونیا ہے ایک کدی اور ہوندیاں ساریاں ٹر جاندیاں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی تو جدو حضور سرکار دے چہرہ انور تے ہو آنسو گرے تے حضور سرکار بیدار ہوئے تے یار دا حال ویکھیا تے آپ نے فرمایا ایڑی ہٹا لے ایڑی ہٹائی تو حضور سرکار نے اپنا لعاب دہن لگایا حضرت ابوبکر فرماندے نے جویں حضور دا لعاب دہن لگدا گیا اوویں میری درد دور ہوندی گئی جویں حضور دا لعاب دہن
اور پھر ایک گل دساں تاکہ تھانوں سمجھ آوے، جدوں آپ نے یہ محسوس کیتا نا کافر آ کے سامنے باہر، تو آپ نے محسوس کیتا بھی جی یہ تھلے ہوئے تھے انہاں ویکھ لینا ہے کہ اسی اندر ہاں، تو آپ پریشان ہوئے تے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجیا۔ اللہ سونے نے اللہ فرمایا سونیا لا تحزن ان اللہ معنا، سونیا انہاں نہ کھو پریشان نہ ہو، اللہ تواڈے نال ہے۔ اے نہیں آکھیا بس سونیا تیرے تے ابو بکر دے نال ہے، مڑے مڑے نہیں آکھیا، معنا تواڈے نال ہے، ساڈے نال ہے اللہ دوواں دے۔ یعنی جویں حضور آپ جدا نہیں نہ کسے تھاں تو بھی کیتا، اللہ بھی گوارا نہیں کیتا میں نہ لین لگیا بھی جدا کرا۔ بھائیا سائیں اونج نہیں جدا کردا، اللہ اونج نہیں ہون دیندا تے سنیاں رڑا کے سینے اونج نہیں ہون دینا۔ انشاءاللہ قیامت تک سنی جنہ چر بھی جیوندے رہے انشاءاللہ حضور تے حضور دے یار اکٹھے سینے چ وسدے رہن۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو اے گل ذہن چوں کڈو، جدو اللہ انہاں نوں اللہ بنایا ہے، اللہ نال رلایا ہے، مڑ ساڈا کسے دا بھی بنے کرنا بندا نہیں۔ اور جدو اللہ پہ فرماندا ہے ابو بکر صدیق سچا ہے، صدیق ہے، یا اللہ نو کوئی نہ پتا۔ کوئی ساڈے بندے آندے نے کچھ بندے کہ او جی بعد وچ، میں کہیا اللہ تو بات تک کسے نہیں پتا وے بعد وچ کی ہونا ہے۔ اللہ پہ آندا ہے ابو بکر صدیق ہے۔ میں گل دسنا، جدو حضور سرکار معراج تے گئے، سرکار واپس آئے تو سرکار نے اعلان کیتا کہ میں اپنے رب نو مل کے آیا، اور میں اپنے رب نو ملیا، مسجد حرام تو مسجد اقصی گیا، عرشاں دی سیر کیتی ہے، میں واپس آیا، کنڈی ہلدی پئی آئی، پانی چلدا پیا اور بستر گرم آ۔ کچھ جڑے وچ باڑے سیانے آئے انہاں نے گل پھڑی تے حضرت ابو بکر صدیق کول آئے، باڑے سیانے جڑے ہیں انہاں نے کہا بھئی کوئی بندہ انج آکھے میں راتی گیا مسجد حرام تو مسجد اقصی اور پھر میں سیر کر کے آیا آسماناں دی، رب نو مل کے آیا تے اوندیاں بستر بھی گرم آ تے پانی چلدا پیا، تے گل صحیح ہے؟ تو ان دے بارے کی خیال رکھنا ہے؟ جڑا ہوئے نا بندہ کمڑا وہ فوراً بولدا ہے، سیاਣਾ جڑا ہوندا ہے وہ گل نو پہلا سمجھدا ہے، تولدا ہے تے پھر گل کردا ہے۔ جڑے اوویں بولن نا فوراً وہ بندے سیاਣੇ نہیں ہوندے، سیاਣੇ سوچدے۔ تو آپ نے پہلا سوچیا تے پھر فرمایا دس تے صحیح وہ بندہ کیڑا ہے۔ اظہار خیال کرن تو پہلا شخصیت نو پرکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا بندہ کیڑا ہے؟ انہاں کہا بندہ وہی ہے جدا تو کلمہ پڑھے ہے۔ آپ نے فرمایا ٹر جاؤ تسی تے یہ آندے ہو نا بھئی او رب نو ملن گئے نے، جے کدی میرا یار ہے آکھے نا رب انہاں نو ملن آیا ہے تو میں یہ گل بھی من لینی ہے۔ آپ نے جدو یہ گل کی تھی اللہ دا قرآن آ گیا سونیا والذی جا اب الصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ سونے اللہ پیاندا ایک کو آ جڑا سچ لے کے آیا ہے، ایک کو آ جڑا سچ تے دوجا ہوئے جائے اس سچ دی تصدیق کیتی ہے۔ ایک ہوئے جڑا سچ لے کے آیا ہے تے دوجا ہوئے جائے اس سچ دی تصدیق کیتی ہے۔ سونیا اللہ انہاں تے بڑا راضی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد خود فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ انہاں تے راضی ہے، وہ اللہ تے راضی ہے۔ اللہ انہاں تے راضی ہے تھے وہ اللہ تے راضی نے۔ جدو اللہ انہاں تے راضی ہے پھر کائنات دا کوئی بندہ بھی اپنے دل وچ رنج ہویا وتے تے ہویا وتے، جدو رب راضی رب دا رسول راضی گل مک گئی۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ یہ مقام ہے حضور دے یاراں دا، حضور دے صحابہ دا۔ میں نہ تسی سارے قوائر صحابہ تو پھر بڑی گل ہے، تسی تھلیاں وچوں بھی کوئی پھڑ لو تے کوئی بھی تھانوں عیبدار نظر نہیں آوے گا۔ جنہاں نو آمینہ دے لال پڑھایا ہوئے، آمینہ دے لال بنایا ہوئے، آئی تے نکے جے کسے استاد دا بندہ شاگرد ہوئے، بندے ویکھ کے آندے
کہ یار فلاں استاد دا شاگرد ہے. علماء وچ اکثر ہوندن کہ علمی طور تے بندہ طاقتور ہونا ہے کہ فلاں استاد دا شاگرد ہے. میں نہ نکے استاداں دا شاگرد ہو کے تے بندے انہیں نہیں سمجھدے آمینہ دے لال دے شاگرد ہون تے وہ کمزور ہو سکتے. تقوی وچ پرہیزگاری کسے معاملے وچ بھی نہیں. تو جدو حضور سرکار نے انہاں نوں وڈا بنایا ہے تو پھر ساڈا بھی حق بندا ہے چپ کر کے مان لئیے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ساڈا کہ میں شعر بھی ہے اور یہ ساڈا عقیدہ بھی اور الحمدللہ فخر ہے. وہ شعر ہے نا کہ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہماری منزل خزاں نہیں کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں، اور ہمارے دامام میں پنج تن کے صدقے یہ عنایات ہیں، ہم اہل سنت ناصر نبی کے تمام یاروں کو مانتے ہیں. اسی سارے انہوں مننے ہیں. سمجھ آئیے؟ تو جیڑا بندہ بھی پھر گل اتھے آ گئی، جیڑا بندہ بھی حضور سرکار دے در تے آ کے کچھ بڑھنا چاہتا ہے، قریب ہونا چاہتا ہے، تو جیڑے اگے قریب ہوئے نے پہنا انہاں دی محبت اپنے دل وچ وسا. جنہ تے اللہ راضی ہویا ہے، جنہ تے اللہ راضی ہویا ہے. اللہ فرماندے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعون. وہ جنہ سونیا تیری بیعت کیتی آئی اللہ انہاں مومناں تے، انہاں وچ ابو بکر صدیق کوئی نہ. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ سارے صحابہ تو اللہ انہاں تے راضی ہے. تو میں انہاں جنہ تے اللہ راضی ہے حضور اپنے نال رکھے ہوئے نے. اگر تو تے میں چاہنے ہاں کہ اسی حضور دی بارگاہ وچ کچھ بن جائیے یا قبول ہو جائیے تے مڑ جڑے اگے سائیاں سینے نال لائے ہوئے نے، سائیاں نیڑے رکھے ہوئے نے، انہاں دے بارے شک دی گنجائش بھی اپنے ذہن وچ لے آویں. محبت جنی انہاں نال ودانا جائے گا انی حضور تیرے تے نظر کرم کر دے جان گے. تو دعا ہے میرا اللہ سانو ساریاں نو حضور سرکار دے سارے صحابہ دا تا قیامت جنی ساڈی زندگی ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے. سانو انہاں نال عشق کرن دی توفیق عطا فرمائے. جنہ اگے کھیڑ کھیڈی ہوئی ہے نا انہاں نال عشق کیتا نا، جنہ عشق دی کھیڑ اگے کھیڈی ہوئی ہے انہاں نال عشق کیتا تے تاں ول آਉਣਾ ہے. پینگا عشق کیویں کرنا ہے؟ لہذا کچے راہ نہ پاؤ، جڑا بنیا ہوا ہے اون تے ٹرو تاکہ اللہ تھانو اس راہ تے لے جاوے جتھے سن جانا چاہیے. تو حضور سرکار دے قدماں وچ چپڑنا ہے تے حضور دے صحابہ دی محبت لے کے جاوے انشاءاللہ اوویں قبول ہو جاؤ. تو آئے اللہ میرا سن حضور دی راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.